السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت سوم کے مضمون اردو ادب میں ایک نیا سبق شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے زبان کی کہانی۔ بچوں، زبان سے مراد آپ کی وہ زبان ہے، آپ کی وہ ٹنگ جو آپ کے منہ کے اندر ہے جس سے کہ آپ بات کرتے ہیں۔ وہ زبان نہیں جو ہم بولتے ہیں، جیسے ہماری علاقائی زبانیں یا قومی زبان اردو، پنجابی، سندھی وغیرہ نہیں، بلکہ وہ زبان جو ہمارے منہ کے اندر ہمارے جسم کا ایک عضو ہے جس سے کہ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ آئیں بچوں، اب سبق کو پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ سب مجھے جانتے ہیں نا؟ ارے بھائی، میں آپ کے جسم کا ہی حصہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوں۔ اگر میں نہ ہوتی تو آپ بولتے کیسے؟ پیاری پیاری نظمیں کیسے پڑھتے؟ اچھی اچھی باتیں کیسے بتاتے؟ جب آپ بہت چھوٹے تھے تو زیادہ تر سوئے رہتے تھے، تب میں بھی چپ چاپ سوئی رہتی تھی۔ پھر آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ مجھے استعمال کرنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے توتلے لفظ مجھ سے بولتے تو سب بہت خوش ہوتے، میں بھی بہت خوش ہوتی۔ پھر آپ نے بولنا سیکھ لیا، آپ اسکول بھی جانے لگے۔ اب تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ میرے ذریعے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے اچھے لفظ اور جملے بولتے ہیں، ادب اور تمیز سے بات کرتے ہیں، تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ جب آپ قرآن پاک یا کوئی دینی اپنی کوئی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوں، مگر چند بچے میرا غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ جب کوئی بچہ میرے ذریعے بدتمیزی کرتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنے، دوسروں کو برے ناموں سے پکارنے پر بھی میں اداس ہو جاتی ہوں۔ اگر آپ میرا اچھا استعمال کریں گے تو سب آپ سے خوش رہیں گے۔ بڑے کہتے ہیں پہلے سوچو پھر بولو، اس کا مطلب ہے جو بات دل میں آئے فوری طور پر نہیں کہہ دینی چاہیے، پہلے سوچنا چاہیے کہ اس بات کا کوئی برا مطلب تو نہیں ہے، اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ میں آپ کی اچھی دوست ہوں، اگر آپ میرا استعمال اچھے اور مناسب طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوں گے اور تمام انسان بھی آپ سے خوش رہیں گے۔ اچھے ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ اب آپ مجھے پہچان گئے ہوں گے، میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے، ہے نا؟ آپ کی زبان۔ بچوں، آج کا ہمارا سبق ہماری زبان کے حوالے سے ہے، وہ زبان جو ہمارے منہ میں ہے، جس سے ہم باتیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہماری یہ زبان جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، بول نہیں سکتے تھے اور زیادہ تر سوئے رہتے تھے تو ہماری زبان بھی چپ چاپ سوئی رہتی تھی۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب گھر میں نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے منع بہن بھائی آتے ہیں یا کزنز وغیرہ، تو وہ بچے یا تو سوئے رہتے ہیں یا کھیلتے رہتے ہیں، یا پھر اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا بھوک لگتی ہے تو وہ روتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں، کیونکہ ابھی وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہوتی۔
آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں، ان کی گروتھ ہونا شروع ہوتی ہے، ان کے جسم کے اعضاء، ہاتھ، پیر، منہ، ٹانگیں سب بڑی ہونا شروع ہوتی ہیں، تو اسی طرح ان کی زبان کا سائز بھی بڑا ہونا لگتا ہے، جس سے ان کے اندر بولنے کی پاور آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی زبان سے چھوٹے چھوٹے توتلے توتلے لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب چھوٹے مننے بچے باتیں کرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ ایک دم سے جملہ نہیں بولتے، ابتدا میں وہ ماما، بابا، اماں یا اللہ اس طرح کے الفاظ ہی بولتے ہیں۔ اور ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنے اللہ کا نام لینا سکھاتے ہیں۔ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کا نام لیتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اور ایک ایک حرف کر کے آہستہ آہستہ وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بچوں، جب تک بچہ بولنا شروع نہیں کرتا تب تک زبان بھی چپ چاپ سوئی رہتی ہے، چپ چاپ سوئی رہتی ہے کہ زبان نہیں بولتی، خاموش رہتی ہے۔ آہستہ آہستہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے لفظ بولنا شروع کرتا ہے، توڑ موڑ کے، مشکل سے، توتلی زبان میں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ باقاعدہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، صاف اور واضح الفاظ میں اپنی بات اپنے بڑوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھا سکتا ہے یا سمجھانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے بچوں جب بچوں کے اسکول جانے کا وقت آ چکا ہوتا ہے، اور پھر ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں، تو پھر وہاں سے ان کا پڑھنے لکھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی زبان میں شائستگی، تیزی، ادب اور تمیز شامل ہو جاتی ہے۔ زبان اس وقت بہت خوش ہوتی ہے جب اس سے آپ اچھی پیاری باتیں کرتے ہیں اور اپنے اخلاق سے اپنے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ جہاں جہاں جب جب آپ اچھی پیاری باتیں کریں گے، لوگ سن کر خوش ہوں گے اور آپ کی تعریف کریں گے۔ جب آپ اپنی تعریف سنیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان بھی خوش ہوگی کہ آپ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور وہ زبان جو آپ کے منہ کے اندر ہے، جس سے آپ لفظ اور جملے بولتے ہیں، اس زبان کو بھی اچھا لگے گا۔ یعنی ہمارا ادب اور تمیز سے بات کرتے وقت زبان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ جب پیارے پیارے بچے قرآن پاک یا دینی کتابیں یا اپنی کوئی مذہب کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی زبان کو بہت سکون ملتا ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو بہت بڑی نعمت کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے ساتھ ہی زبان ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، دکھ دینے والی باتیں کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کہ ایسی بات جو حقیقت نہیں ہے پھر بھی اس میں کسی کا نام لے کر بول دیتے ہیں، اور دوسروں کو برے برے ناموں سے پکارتے ہیں، الٹے سیدھے گندے ناموں سے پکارتے ہیں، تو سننے والے کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اسے بہت برا لگتا ہے۔ اس وقت ہمارے منہ کے اندر موجود ہماری زبان اداس ہو جاتی ہے کہ مجھے اپنے آس پاس کے لوگوں سے تعریف سننے کو نہیں مل رہی۔ ٹھیک ہے بچوں، اگر ہم اچھے الفاظ استعمال کریں گے تو سب خوش ہوں گے، اور اگر ہم برے الفاظ استعمال کریں گے تو سب ہم سے ناراض ہوں گے، اداس ہوں گے، اور پھر ہماری زبان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ یہاں تک کہ ہمارے بڑے ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں، پہلے سوچو پھر بولو، یعنی کہ آپ جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں، اسے کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیں کہ کہیں آپ لا علمی میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، اپنے منہ سے نکلی بات سے کسی کو پریشان تو نہیں کر رہے کہ آپ کی بات سن کر وہ روئے یا پریشان ہو، اسے اچھا نہ لگے، تو ایسی بات تو نہیں کر رہے، اور اگر ایسی کر رہے ہیں تو اپنے دل میں توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور اپنی زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کیجئے۔ ہماری زبان ہی ہماری سب سے اچھی دوست ہے، اگر ہم مناسب اور اچھے الفاظ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا اور تمام انسان بھی خوش رہیں گے۔
اچھا بچوں، زبان کا آخر میں آپ کو یہ پیغام ہے کہ پیارے ساتھیوں، مجھے امید ہے اب آپ مجھے پہچان گئے ہوں گے، میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے، میں آپ کی زبان۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ زبان نے کس طرح اپنے مطلب کی بات ہمیں سمجھائی، ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنی زبان کو کس طرح استعمال میں لانا چاہیے، اچھے لفظوں کے ذریعے یا برے لفظوں کے ذریعے۔ جی، اچھے لفظوں کے ذریعے ہمیں اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے آس پاس کے لوگ اور ہمارے گھر والے ہمارے اخلاق سے خوش ہو کر ہم سے راضی ہوں، نہ کہ ہمارے منہ سے نکلنے والی گندی یا بری باتیں سن کر آس پاس کے لوگ اداس ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو۔ تو بچوں، آپ مجھ سے عہد کریں کہ اب آپ اپنی زبان سے اچھی اچھی باتیں کریں گے، پیاری باتیں کریں گے، دوسروں کو خوش کرنے والی، اور قرآن کی تلاوت بھی ضرور کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے منہ کے اندر موجود آپ کی زبان کو بہت سکون ملتا ہے۔ جی بچوں، آج کا سبق آپ نے پڑھا، اب چلیں ہم اس کی مشق کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کاپی ورک کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کاپی میں ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ کاپی کے صفحے کے درمیانی حصے پر آپ ٹائٹل بنائیں گے اور ٹائٹل کا نام لکھیں گے سبق زبان کی کہانی، اس طرح۔ پھر بچوں، اگلے صفحے پر آپ املے کے الفاظ لکھیں گے، آج کی تاریخ اور دن لکھیں گے، اور ایک صفحے پر 3 برابر لائنیں ڈرا کر کے 4 کالم بنائیں گے۔ کالم نمبر 1 پر پہلا لفظ جو آپ لکھیں گے وہ ہے نعمت، نون عین میم تے ساکن۔ دوسرا لفظ ہے جھوٹ، تیسرا لفظ اداس، چوتھا لفظ راضی۔ یہ چاروں الفاظ آپ نے 5 مرتبہ لکھنے ہیں، یعنی 5 مرتبہ، ہر لفظ کو 5 مرتبہ لکھنا ہے، ایک لائن چھوڑ کر خوش خط انداز میں۔ اور اگلے صفحے پر پھر سے 3 لائن ڈرا کر کے 4 برابر 1 جیسے کالم بنائیں گے۔ کالم نمبر 1 پر آپ لکھیں گے نظمیں، پہچان، طریقہ، مطلب، میم توئیں لام بے۔ ان کو بھی آپ نے 5 مرتبہ خوش خط انداز میں لکھنا ہے، اور اس کا مقصد آپ کی لکھائی یا مشکل الفاظ کو بہتر اور صاف انداز میں لکھانا ہے۔ صفحہ نمبر 3 پر آپ سین جیم کا کالم بنائیں گے اور سوال لکھیں گے پہلا، زبان سے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہم زبان سے بولتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیاری پیاری نظمیں بھی پڑھتے ہیں۔ بچوں، اس میں ایک جملے کا اضافہ اور کر لیجئے اور اس میں یہ بھی لکھ لیجئے کہ نظمیں پڑھتے ہیں، نیچے لکھ لیجئے اس کے علاوہ ہم زبان سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو اب جواب کس طرح ہوگا؟ ہم زبان سے بولتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیاری پیاری نظمیں بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم زبان سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کی زبان کیا کرتی تھی؟ بچپن کی بات ہو رہی ہے۔ جواب ہے جب ہم چھوٹے تھے تو زیادہ تر سوئے رہتے تھے، تب ہماری زبان بھی چپ چاپ سوئی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جب ہم چھوٹے تھے تو زیادہ تر سوئے رہتے تھے، تب ہماری زبان بھی چپ چاپ سوئی رہتی تھی۔ سوال نمبر 3، زبان آپ کی کن باتوں سے خوش رہتی ہے؟ ہماری جو زبان ہے وہ ہماری کن باتوں سے خوش رہتی ہے؟ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنی زبان سے چھوٹے چھوٹے توتلے لفظ بولتے ہیں، پھر اسکول جا کر باقاعدہ بولنا سیکھ جاتے ہیں۔
اور اپنی زبان سے اچھے اچھے لفظ اور جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھی باتوں کو کرنے سے زبان خوش ہوتی ہے۔ جی بچوں، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو اچھے اچھے الفاظ اور جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان اچھی باتوں کو کرنے سے ہماری زبان خوش ہوتی ہے۔ سوال اگلا، زبان کن بری باتوں سے اداس ہو جاتی ہے؟ جب کوئی بچہ بدتمیزی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں کو برے ناموں سے پکارتا ہے تو زبان اداس ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے اداسی کی؟ جب کوئی بچہ بدتمیزی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں کو برے ناموں سے پکارتا ہے تو ہماری زبان اداس ہو جاتی ہے۔ یہ بچوں 4 سوال تھے آپ کے۔ اگلے صفحے پر الفاظ جملے کا کیپشن دیجئے، ریڈ لائن پر لائن ڈرا کیجئے۔ پہلا لفظ جس سے آپ نے جملہ بنانا ہے وہ خود ہی لفظ ہے۔ لفظ کا جملہ بنانا ہے۔ دوسرا لفظ ہے جملے کا جملہ بنانا ہے۔ ایسا جملہ بنائیے جس میں لفظ جملے آ رہا ہو۔ تیسرے نمبر پہ غلط، چوتھے نمبر پہ دکھ اور 5ویں نمبر پر دوست۔ بچوں، آپ نے ان 5 الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں۔ پہلا آپ کا جو لفظ ہے اس کے معنی لفظ کے ہیں۔ لفظ کا جملہ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ شروع میں بچے چھوٹے چھوٹے لفظ بولنا شروع کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے جملے۔ اپنے الفاظ میں جملوں کی صحیح ترتیب شامل کیجیے، یا کچھ بھی اور آپ کو جو زیادہ آسان لگتا ہے آپ وہ لکھ دیں کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جملے بولتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے غلط۔ جھوٹ بولنا غلط عادت ہے۔ دکھ، آپ کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ دوست، میرا بہترین دوست ڈیش ہے۔ اب آپ اپنے کسی دوست کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب ہماری بہترین دوست ہے۔ اس طرح کر کے بچوں آپ نے یہ 5 جملے خود بنانے ہیں اور اپنی طرف سے یا اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی مدد سے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا کتاب کا کام ہے جو ہمیں کتاب کے اندر کرنا ہے۔ اب ہم وہ دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 110 میں ہم کتاب کا کام کریں گے۔ سوال نمبر 1 4 سوال ہیں جو آپ نے کاپی میں کیے۔ سوال نمبر 2 جملوں پر ہیں جو آپ نے جملے لکھے کاپی میں ہیں۔ سوال نمبر 3 املا یاد کیجئے، یہ املے کے الفاظ ہیں جو ہمیں کاپی میں کرنے ہیں۔ اب کتاب کے اندر ہم نے کرنا ہے سوال نمبر 4، درست الفاظ کو جملوں سے ملائیے۔ بچوں یہاں پر ہمیں مختلف 1 سے لے کے 4 تک جملے دیے ہوئے ہیں، ان کو ملانا ہے درست اور ان کو صحیح جملہ بنانا ہے۔ پہلا لفظ ہے چھوٹے چھوٹے، باتیں بتانا، پیاری پیاری پھر بولا کرو، اچھی اچھی توتلے لفظ بولنا، پہلے سوچو نظمیں پڑھنا۔ یہ آپس میں نہیں مل رہے، انہیں ملانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے توتلے لفظ بولنا۔ جی تو ہمارا جملہ نمبر 1 ملے گا جملہ نمبر 3 سے۔ پینسل اور اسکیل کی مدد سے آپ ملائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے توتلے لفظ بولنا، پیاری پیاری باتیں بتانا۔ جملہ نمبر 2 کو جملہ نمبر 1 سے ملائیں۔ اچھی اچھی نظمیں پڑھنا، جملہ نمبر 3 کو 4 سے ملائیں۔ پہلے سوچو پھر بولا کرو۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے اسکیل سے میچنگ کرنی ہے۔ اب سوال نمبر 5 پر آ جائیے۔ جملے پورے کیجئے۔ یہاں پر
الف بے جیم 3 جملے دیے ہوئے ہیں، بیچ میں ڈیش ڈلا ہوا ہے اور یہاں پر 3 الگ الگ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، انہی کو چن کر آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اس طرح ہمارا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ نعمت، سوئے، سکون۔ جب آپ بہت چھوٹے تھے تو زیادہ تر ڈیش رہتے تھے۔ زیادہ تر نعمت رہتے تھے، سوئے رہتے تھے، سکون رہتے تھے۔ زیادہ تر سوئے رہتے تھے۔ قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں بہت ڈیش ملتا ہے۔ سکون، سین کاف واو نون ساکن۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ڈیش ہے، نعمت۔ نون عین میم تے ساکن۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سوئے، سکون، نعمت۔ جی بچوں، آج کا آپ کا کتاب کا کام یہاں پر ختم ہوتا ہے، ہمارا سبق زبان کی کہانی۔ تو بچوں، آپ نے اس کو پڑھا، سمجھا، اب اس کام کو مکمل کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کی لکھائی انتہائی صاف اور خوش خط ہونی چاہیے۔ شکریہ۔